بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مکۃ المکرمہ میں 5 ذی الحج ہے۔ الحمدللہ حاجیوں کی ایک تعداد شہر مکہ میں پہنچ چکی ہے۔ 5، 6، 7 ذی الحج، یہ 3 دن انتہائی اہم ہیں۔ اب ہم نے حج کی تیاری کرنی ہے۔ وہ مبارک دن آنے والے ہیں کہ اب ہم حاجی ہو جائیں گے۔ ان 3 دنوں میں ہم نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ضروری کام، اپنی نیند پوری کیجیے۔ کوئی بھی مشقت والا کام نہیں کرنا، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار پڑ جائیں۔ آگے حج کے ایام آ رہے ہیں، اپنی نیند پوری کیجیے، کھانا کھائیے، نماز پڑھیے، دن کو بھی آرام کیجیے۔ یہ 3 دن ہم نے اپنی بلڈنگ پر ہی گزارنے ہیں۔ دن کو بھی آرام کیجیے کہ آگے جاگنے والی راتیں آ رہی ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ کو مینا کے خیموں کے ٹوکن، آپ کے بسوں کے کوپن، اگر آپ نے ٹرین میں جانا ہے تو ٹرین کا بریسلیٹ، آپ کو ضروری سامان وزارت مذہبی امور کی طرف سے ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ضروری کام کرنا ہے، آپ اپنے ناخن کاٹیں۔ کچھ حاجی صاحبان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو ذی الحج ہے، یکم ذی الحج کے بعد تو عمومی طور پہ ہم ناخن وغیرہ، جسم کی صفائی وغیرہ نہیں کرتے، لیکن حاجیوں آپ نے حج کرنا ہے۔ ان 3 دنوں میں اگر ناخن بڑے ہیں تو ناخن کاٹیے، اپنے جسم کو پاک صاف کیجیے، حج کی تیاری کیجیے۔ ایک کمانڈو بیگ تیار کیجیے۔ کچھ سامان آپ نے مینا، عرفات، مزدلفہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ ایکسٹرا احرام کی چادریں، ایک سوٹ، ٹوپی، جائے نماز، چٹائی، خشک چنے، ڈرائی فروٹ، ایکسٹرا احرام بیلٹ، ہوائی چپل، یہ کچھ ضروری سامان ہے جو ایک کمانڈو بیگ میں ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ حاجیوں، 7 ذی الحج کی شام کو معلم کی طرف سے لڑکے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حاجی مینا چلو، حاجی مینا چلو۔ آپ اپنا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ آپ 7 ذی الحج کو عصر کی نماز کے بعد حج کا احرام اپنی بلڈنگ پر ہی باندھ لیں۔ 2 پہلے غسل کریں کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد احرام کی چادریں پہنیں۔ احرام کی چادریں باندھنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہم نے احرام کے 2 نفل پڑھ لینے ہیں۔ ابھی ہم نے حج کی نیت نہیں کرنی۔ میری بہنوں نے بھی عبایا پہن کر، سر ڈھانپ کر 2 نفل احرام کے ادا کر لینے ہیں مغرب کے بعد۔ یاد رکھیے کہ عصر کی نماز کے بعد فقہ حنفی میں نوافل نہیں ہوتے۔ اب بسیں آ گئی ہیں، اب ہم نے بسوں میں سوار ہونا ہے۔ حاجی صاحبان یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ 3 دن ہم آرام کرتے رہے اور آج حاجی کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب بس آئے اور ہم بس میں سوار ہوں۔ حاجیوں یقین کیجئے کہ یہ بسیں آپ کو لے کر جائیں گی، یہ معلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے سامان تیار کر لیا، آپ نے احرام کی چادریں باندھ لیں، احرام کے 2 نفل پڑھ لیے۔ اب آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں۔ بسیں آئیں گی، معلم کے لڑکے ہر کمرے کا دروازہ ناک کریں گے کہ حاجیوں آؤ مینا کی طرف چلیں۔ اس وقت آپ اپنے کمرے سے نکلیں، بس میں جا کر سوار ہوں۔ جب بس بلڈنگ سے روانہ ہو جائے مینا کی طرف، اب ہم نے چلتی ہوئی بس میں حج کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم سر ننگا کر دیں گے، چہرہ کھول دیں گے۔ میری بہنیں نقاب اتار دیں گی، وہ اپنا چہرہ کھول دیں گی، پاؤں میں ہوائی چپل ہوگی۔ اب ہم نے حج کی نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اپنی مادری زبان میں نیت کریں گے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اے اللہ میرا حج قبول فرما، میرا حج میرے لیے آسان فرما۔ نیت کریں گے۔ اب ہم نے لبیک پڑھنی ہے۔ بس میں مرد بآواز بلند لبیک پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں لبیک پڑھیں گی۔ لبیک پڑھنے کے بعد اب ہم نے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ مینا پہنچنے سے پہلے حج کی نیت ہونا ضروری ہے۔ ہم پر ایک مرتبہ پھر احرام کی پابندیاں لگ گئی ہیں۔ اب لبیک پڑھتے ہوئے مینا میں پہنچیے۔ آج 7 ذی الحج عشاء کی نماز ہم نے مینا میں جا کر پڑھنی ہے۔ مینا میں حاجی پہنچتے ہیں تو شیطان لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے،
مینا میں جگہ انتہائی مختصر ہوتی ہے، اتنی جگہ مینا میں آپ کو ملے گی جتنی جگہ قبر میں دی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، قربانی والا ذہن رکھیے۔ ہم نے وہ 3 دن اسی لیے آرام کیے تھے کہ اب ہم نے یہ جو 5 دن گزارنے ہیں، یہ ہم نے اللہ کی رحمت لوٹنے میں گزارنے ہیں۔ ان 5 دنوں میں ہم نے کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لانا۔